وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں جو الفاظ ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت خود میں فضیلت، دوسروں کو تو حکم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، کیسے لوگ ہو تم؟ یہ مخاطب تو اس قوم کو بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، لیکن احکام آج بھی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، دوسروں کو جو کہتے ہو کہ نیکی کرو، یہ کام کرو، یہ کام، خود کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات ہی کیوں کرتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے؟ پہلے خود تو عمل کرو۔ ہمارے ہاں ایک عجیب تصور ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا، ہر بندہ دوسرے کو نیک اور شریف دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو کہلانا چاہتا ہے کہ مجھے بھی شریف کہیں بغیر کسی محنت کے، میں کام کوئی نہ کروں لیکن میرے بارے میں رائے اچھی ہو کہ میں اپنا شریف النفس ہوں۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ذرا دیکھو پیچھے مڑ کے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی ان قوموں میں بڑی بڑی علمی شخصیتیں، وہ علماء، وہ پادری، وہ صاحب علم، وہ صاحب بصیرت جو تھے، کیسے صاحب بصیرت تھے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے اور لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور وہ لوگ سونا چاندی جمع کرنے والے، مال کو اکٹھا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو بھی سامنے رکھو، اگر وہ غلط تھے تو ایسا کرنے والا آج بھی غلط ہوگا۔ اگر آج کو اٹھ کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو کرپٹ ہے، تو کرپٹ ہے، تو برا ہے، تو برا ہے، اور خود اس سے بھی زیادہ برے کام کر رہا ہے، اور اپنے ارد گرد کا جتنا حلقہ ہے مشیروں کا سارے چور جمع کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے کو کہے جا رہے ہیں کہ تو برا ہے، تو برا ہے۔ اور بھائی کچھ اپنے گھر کی بھی خبر لو، یہ ساری نصیحتیں اوروں کے لیے ہیں، یہ سارے مسائل اوروں کے لیے ہیں، یہ ساری نیکی اوروں کی، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنمی دوزخی، اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے لایا جائے گا، اور اس کی انتڑیاں، آنتیں اس کی گریں گی، گر پڑیں گی، جس طرح وہ ساری باہر نکلتی ہیں، اس کو کھینچا لے جایا جا رہا ہے اور اس کی انتڑیاں گر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گدھے کی طرح چکرائے گا۔ انسان، خوبصورت انسان، کتنا خوبصورت انسان، صاحب جمال، صاحب حسن، صاحب منصب، صاحب مقام، صاحب عزت و تکریم انسان، لیکن اس کو جب لے جایا جا رہا ہے دوزخ کی طرف، اس کی انتڑیاں نکالی جا رہی اور وہ چکرا رہا جیسے گدھا چکراتا ہے، اور اس کے ارد گرد دوزخی جمع ہو جائیں گے۔ دوزخی کو دوزخی پوچھیں گے، او فلاں شخص، فلاں کے بیٹے، تجھے کیا ہوا؟ تو بڑا معزز تھا، دنیا میں تیری تعظیم کے، تکریم کے بڑے ڈنکے بجتے تھے، لوگ تجھے بڑی سلامیں کرتے تھے، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں کہتا تھا، کرتا نہیں تھا، لوگوں کو کہتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کو منع کرتا تھا، خود رکتا نہیں تھا، لوگوں کو کہتا تھا سارے کام تم ہی کرو، میں کچھ نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح
اور بہت ساری روایات ہیں کہ دوزخی اکٹھے ہو کے اپنے اس وقت کے ساتھیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں تیرا تو بڑا مقام تھا. بہت ساری روایت اس کے بارے میں ہے. وہ انجام آج ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ اللہ کے بندو وقت ہے تمہارے پاس، ابھی سدھر جاؤ، ابھی سدھر جاؤ. یہ قرآن کریم کے قصے کہانیاں سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں. قرآن سارے کا سارا نصیحت ہے. اللہ ہمیں اس قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ویسے بندے بنا دے جس طرح کے بندے تجھے پسند ہیں. اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بندے بنا دے، سرخرو فرما دے.